بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلہن، یہ تم آدھی رات کو کمرے سے باہر کیوں جاتی ہو؟ میری ساس کے اس سوال پر میں حیران ہو گئی۔ ابھی میری شادی کو 4 ہی دن ہوئے تھے کہ ساس نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ بھی میرے شوہر کے سامنے۔ شوہر کے سامنے ایسا سوال کرنے پر مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ بھی تو جانتی تھیں کہ پورے گھر میں غسل خانہ ایک ہی تھا، جسے استعمال کے لیے میں ہی نہیں گھر کے سارے افراد کو اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑتا۔ یہ کیسا سوال کیا تھا میری ساس نے، جبکہ وہ جواب جانتی تھیں۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ اب 4 دن کے شوہر کے سامنے کیا کہتی ان کو؟ شوہر نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میری ماں میری جنت۔ میں بس خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا۔ ماں نے سکھایا تھا کہ اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھنا، کسی سے بلا وجہ بات نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، اسی لیے میں بہت محتاط تھی۔ اوپر سے شوہر بھی تیز تھے، سنا تھا، مگر کل غصہ دیکھ بھی لیا جو اپنے چھوٹے بھائی پر کیا انہوں نے۔ میں تو ڈر گئی۔ میں عمر میں مراد سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مراد کی عمر 30 سال اور میری 20 سال، لیکن میری ساس کی یہ پہلی اور آخری بات نہیں تھی۔ ان باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ ایک دن میں چھت پر ہوا کھانے گئی۔ موسم تو سردی کا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں گھٹن ہونے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد میں چھت پر چلی آئی، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ لی، کچھ دیر چہل قدمی کی، پھر سردی سے میرے دانت بجنے لگے تو میں نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مراد کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر اوپر جاتے تھے، وہاں ان کے دوست تھے۔ کچھ دیر بیٹھتے، چائے پیتے، باتیں کرتے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر واپس آ جاتے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مراد آئے تو ساس بھی فوراً ان کے پیچھے آ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ساس تو جلدی سو جاتی ہیں، پھر آج اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ مگر جیسے ہی ساس نے بات شروع کی، ان کے جاگنے کا مطلب سمجھ گئی۔ مراد بیٹا، اتنی رات کو باہر نہ رہا کر، تیری دلہن اکیلی ہوتی ہے، کچھ تو خیال کر۔ ساس نے کہا تو میں سمجھی کہ انہیں میری فکر ہے، مگر اگلے ہی پل میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا جب میری ساس نے میرے چھت پر جانے کو الگ رنگ دیتے ہوئے مراد کے سامنے دہرایا۔ دلہن، جب شوہر گھر پر ہو تو بیوی چھت پر نہیں جاتی۔ یہ گاؤں ہے، یہاں لوگ دلہن کے اس طرح رات دیر سے چھت پر جانے کو غلط سمجھتے ہیں۔ مجھ سے پڑوس والی شکورن نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ تمہاری بہو اتنی رات کو اکیلی چھت پر کیا کر رہی تھی؟ ساس نے معنی خیز انداز میں کہا تو میں نے پریشان ہو کر مراد کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سعدیہ، یہ تمہارا شہر نہیں، گاؤں ہے، یہاں احتیاط سے رہو۔ گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اتنی رات کو چھت پر نہیں جاتی۔ مراد نے سختی سے کہا تو میری تو جیسے روح ہی لرز گئی۔ ہر بیوی کی طرح میں بھی مراد کے غصے سے ڈرنے لگی۔ مجھے ساس پر ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ چاچی، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی تو ہوا کھانے گئی تھی۔ اس بار میں نے ہمت کر کے کہا، لو سن لو بات، یہ کیا بہانہ بنایا ہے تم نے چھت پر جانے کا؟ گرمی کا موسم ہو تو یہ بہانہ تمہارا چل بھی جاتا، لیکن اتنی سردی میں ہوا کھانے کون جاتا ہے بھلا؟ پتہ نہیں سچ کیا ہے؟ ساس کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ساس کی بات پر مراد کا موڈ سخت آف ہو گیا ہے۔ وہ بولے کچھ نہیں، لیکن بات کیے بغیر سو گئے تو میں پریشان ہو گئی۔ اس طرح آرام سے ساس مجھے اذیت دینے لگی۔ وہ اچانک ایسی بات کر دیتی، وہ بھی مراد کے سامنے، تو کچھ بول نہیں پاتی۔ میرا سب سے بڑا کہ میں شہر سے آئی تھی، اسی لیے سب کے ذہنوں میں شہر میں رہنے والی لڑکی کا الگ ہی خاکہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ شاید مجھے آزاد خیال سمجھ رہے تھے، جو جب چاہے جہاں چاہے چلی جاتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں روزانہ رات کو مراد کو دودھ کا گلاس دیا کروں گرم کر کے، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ ساس نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، لیکن مراد نے کہا کہ رات کو گرم دودھ پینے سے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ جب میں نے ساس کو بتایا کہ مراد نے دودھ پینے سے منع کر دیا ہے تو ساس نے کہا کہ تم اسے زبردستی دیا کرو، تمہارے پیار سے کہنے سے مان جائے گا۔ میں نے پیار سے کہا تو انہوں نے پی لیا، لیکن آدھا گلاس، پھر روزانہ ہی پینے لگے۔ ایک رات ساس ہمارے کمرے میں آئی، مراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ساس بولی، مراد،
پتہ نہیں شکورن کی بہو نے کیا کیا اپنے میاں کے ساتھ۔ ساس نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا تو مراد سمیت میں بھی سننے کے لیے بے چین ہوئی کہ آخر شکورن کی بہو نے کیا کیا۔ شکورن بتا رہی تھی کہ ان کی بہو روزانہ رات کو اپنے میاں کو زبردستی دودھ کا گرم گلاس پلاتی۔ میاں نے سمجھا بیوی کی محبت ہے۔ پھر کل رات شکورن نے دیکھا تو اس کی بہو دودھ کے گلاس میں کچھ ملا رہی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ روزانہ دودھ کے گلاس میں اپنے شوہر کو نیند والی گولیاں ڈال کر دیتی تھی۔ شوہر کو گہری نیند سلا کر نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہے وہ لڑکی۔ میری ساس نے کہا تو مراد نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر اس گلاس کی طرف جو تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں دیا تھا۔ ساس تو کہہ کر چلی گئی مگر میرے شوہر کے ذہن میں عجیب سا وسوسہ ڈال گئی۔ اس کے بعد نہ میں نے دودھ کا گلاس دیا مراد کو، نہ انہوں نے پوچھا اس کے متعلق، لیکن مراد ضرور سوچتا ہوگا کہ شکورن کی بہو کی بات کے بعد میں نے انہیں دودھ کا گلاس دینا کیوں بند کر دیا۔ اب دیتی بھی تب بھی عجیب لگتا اور نہ دیتی تب بھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے ساس کی بات کیوں مانی۔ اب مجھے اپنی ساس مشکوک لگنے لگی۔ وہ یا تو بہت سادہ تھی یا بہت چلاک۔ سادہ اس لیے کہ مجھے لگتا انہیں معلوم نہیں تھا کہ کب اور کہاں کیا بات کرنی ہے، اور چلاک اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی مراد کے سامنے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ چلاک ہے یا معصوم، کیونکہ میرے سامنے اتنی اچھی اور میری ہمدرد بنتی تھی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مراد کے سامنے آخر انہیں کیا ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ساس نے میرے ذمے کچھ کام سونپ دیے۔ ان میں سے آٹا گوندنا سہر فہرست تھا۔ روٹیاں میری جٹھانی پکاتی اور سالن میری ساس بناتی۔ اب چھوٹے موٹے کام میرے ذمے لگائے گئے، لیکن کوئی مجھے بڑا کام نہیں دیا۔ میں نے آٹا گوندنے کی ذمہ داری لے لی، لیکن عجیب بات ہو گئی میں جب بھی یہ آٹا گوندتی آٹے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس پہلے سے آٹا گوندنے کے لیے پانی رکھ دیتی۔ ایک دن میری ساس نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ سرخ کیوں ہے۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ مراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھتے مگر بولتے کچھ نہیں۔ دلہن، تم آٹے میں کچھ ملا تو نہیں رہی ہو؟ میری ساس کے سوال پر میں حیران ہو گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ ساس کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر مجھے دودھ والی بات یاد آئی جو میری ساس نے مراد کے سامنے کہی تھی۔ مجھے یہ بھی ساس کی کوئی چال لگ رہی تھی۔ اب میری جٹھانی سے کہا کہ تم آٹا گوندھو۔ میری جٹھانی نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی تو کام ہے، اس کو بھی وہ ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ جٹھانی کی یہ بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے ساس سے کہا کہ سالن بنانے کی ذمہ داری مجھے دے دیں اور آٹا آپ گوندھ لیں، کہ میرا گوندھا ہوا آٹا تو سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا جان بوجھ کر کہا کیونکہ مجھے ساس پر شک تھا کہ وہ آٹے میں کچھ ملاتی ہے، اسی لیے آٹا سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہہ کر آٹے سے بھرا ہوا برتن ساس کے آگے سرکایا اور خود سالن کی دیچکی اٹھا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ آٹے سے بھرے برتن کو دیکھ کر میں نے ان کے سامنے وہی پانی سے بھری کیتلی رکھی جو میری ساس نے بھری تھی۔ اتنے میں مراد بھی آ گئے۔ ساس کا چہرہ دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ چاچی جلدی کریں، آٹا گوندیں، مجھے روٹیاں پکانی ہیں، میری جٹھانی نے کہا تو میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ جیسے ہی میری ساس نے آٹا گوندنا شروع کیا تو آٹا سرخ ہو گیا۔ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ چلو ساس کا گوندھا آٹا بھی تو سرخ ہوا۔ مراد نے بھی دیکھا، ارے چاچی، آپ کا گوندھا ہوا آٹا بھی سرخ ہو گیا۔ میں نے مراد کے سامنے بآواز بلند کہا تو ساس کو غصہ آ گیا۔ ضرور تم نے پانی میں کچھ ملایا ہوگا، وہ بولی۔ لیکن چاچی، پانی تو آپ بھر کے دیتی تھی نا؟ میں نے بھی آج بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو ساس حیران ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں ڈرتی ہوں، مراد کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی۔ پھر میں نے غور کیا تو مجھے شک ہوا کہ جو پانی ساس مجھے بھر کر دیتی تھی اس میں ضرور اس پانی میں کچھ سرخ رنگ ملا دیتی جس کی وجہ سے آٹا سرخ ہو جاتا۔ یہ پانی بھی ساس بھر کر دیتی تھی مجھے، کہتی تھی کہ تم وزن نہ اٹھاؤ، کیا پتہ تم امید سے ہو، کہتے ہیں کہ گونگا جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر بولتا ہے۔ میں بھی آج ایسے ہی بولنے لگی تھی۔ مراد، آپ کو پتہ نہیں، ماں کو آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں روزانہ رات کو آپ کو دودھ کا گرم گلاس دوں۔ میری بات سن کر مراد نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ مراد بولے تو کچھ نہیں، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ سارا معاملہ جان گئے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔
मुंह खोलना मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया था कि सास ने ऐसी बातें करना बंद कर दी थीं और वो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने सास की खामोशी को अपनी फतेह समझ लिया, सारा दिन खुश रहने लगी। मगर मैं हमेशा की सादा लड़की ये नहीं समझ पाई कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा थी। सास पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। मैंने सोचा कि शायद सास अब मुझसे डरने लगी है या फिर वाकई मेरी हमदर्दी है। अब मेरी सास ने मेरे कमरे में तब ही आती जब मुराद न होता। जैसे ही मुराद आता वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती। मैं सब भूल गई थी और सास की तरफ से अपना दिल नरम कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शौहर पर 8 लाख का कर्जा है। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझे ये बात बताई तो हैरान हो गई कि मुराद ने कभी जिक्र नहीं किया इसका। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जेठानी कुछ जानती है लेकिन मुझसे कह नहीं पा रही। मेरी जेठानी फ़ायका मेरी सास से बहुत डरती थी, इसलिए वो हर वक्त खामोश रहती। फ़ायका ने कहा कि कर्जे वाली बात मैं किसी से ना करूं, ना मुराद से ना अपनी सास से। मुझे अपनी जेठानी फ़ायका की ये बात बहुत अजीब लगी थी। मुझे न जाने क्यों उसकी नीयत पर शक हुआ था। फिर फ़ायका समेत सास मुराद के बारे में अजीब सी बातें करने लगी। मुझसे अपने शौहर की बुराइयां कहाँ बर्दाश्त होती थीं। मैंने उसे डांट दिया। मैंने सोचा कि मेरी जेठानी बहुत चालाक औरत है, वो मुझे मेरी सास और शौहर से बदगुमान करना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी बातों पर कान धरना छोड़ दिए, बल्कि बातचीत करना भी बंद कर दी। बस ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं करती थी। वो भी समझ गई कि मैं उससे बेजार हूँ। फिर वक्त गुजरता गया। सास मेरे कमरे में आती और हम देर तक बातें करते। अब मुझे उनसे कोई मसला नहीं था। फिर एक रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि घर के पीछे जो दीवार है वहाँ पर उनका झोंका गिर गया है जो मिल नहीं रहा। मुझे ढूंढने को कहा। मैं हमेशा की सादा रात के वक्त घर के पीछे अंधेरा था, इसलिए मैंने छोटा सा टार्च उठाया था। मुराद हस्बे मामूल रात का खाना खाने के बाद डेरे पर गए अपने दोस्तों के साथ। 10:30 बजे का वक्त था। मैं सास का झुमका ढूंढने लगी थी। अकेली नहीं थी, सास मेरे साथ खड़ी थी। दुल्हन, मैं ज़रा गुसल खाने से होकर आती हूँ, 2 मिनट में, सास कहकर वहाँ से गायब हो गई। मैंने सोचा वो 2 मिनट में आ जाएंगी, मैं तब तक सही से जगह की तलाशी ले लूँगी। लेकिन सास तो नहीं आई। दीवार फलांग कर उसी वक्त कोई और आ गया। कौन है? मैंने परेशानी से पूछा और टॉर्च उस शख्स के चेहरे पर लगाकर देखने लगी। उसी वक्त मेरी सास मुराद को ले आई। देख मुराद, अपनी बीवी की हरकतें। रात के इस पहर जब सारा घर सो रहा है, तेरी बीवी क्या कर रही है इस आदमी के साथ, वो भी अकेले अंधेरे में? मेरी सास की आवाज़ मेरी समातों से टकराई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। वो शख्स जुनैद था, जो कि करीम चचा का बेटा था और मुराद का कज़िन था। वो भी हैरान हुआ। तुम राबेल, तुम ऐसी निकलो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो गुस्से से मेरी बजाय जुनैद के पास बढ़ा और उसे मारना शुरू किया। मुझे तो हलीमा चाची ने बुलाया था, कहा कि दीवार फलांग कर आओ, काम है। जुनैद मार खाता बोलता जा रहा था। मुझे बुलाया? मैं तुझे क्यों बुलाऊंगी भला? सास मुकर गई। चाची, मुझे भी आप ही ने यहाँ बुलाया था, आपका झुमका ढूंढने के लिए। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई झुमका है ही नहीं, मैं क्यों आधी रात को तुम्हें झुमका ढूंढने के लिए भेजूंगी? सास ने कहा तो मैं समझ गई कि ये उनकी चाल थी। फिर तो जैसे कयामत बर्पा हो गई। मेरी सास और मेरे शौहर ने सबको बुलाया। जुनैद के वालिद करीम को, उसके सब घर वालों को इकट्ठा किया। चाचा, तेरा बेटा और मेरी बीवी मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मुराद गुस्से में आपे से बाहर हो गया। चचा करीम दाद अपने बेटे जुनैद की हमायत में बोलते जा रहे थे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जुनैद की मां सरमीन बोली। फिर मुराद ने मुझे अपने कमरे में कैद कर दिया जिसमें कोई सामान नहीं था और सुबह पंचायत बुलाने का फैसला किया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमें कसूरवार ठहराया गया। मैं चीखती रही, अपने किरदार की सफाइयाँ भी देती रही, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी अपने घर वालों को देख रही थी और बोलती जा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी सास ने मुझे वहाँ भेजा था। यही बात जुनैद भी चीख चीख कर बोल रहा था। चाची हलीमा ने मुझे कहा, मेरे घर के पीछे आओ, दीवार से मेरी भैंसें नहीं मिल रहीं, अगर आकर ढूंढ दो तो मैं भैंसें ढूंढने आया था। चाची हलीमा के कहने पर। मुझे क्या पता था ये मुझे फंसा रही हैं। जुनैद बोल रहा था मगर मुराद ने एक न सुनी। उसे जान से मारना चाहता था लेकिन मेरे जेठ ने रोक लिया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमारा फैसला होने लगा। मैं बेयारो मददगार बैठी थी
اس خالی کمرے میں کہ میری جٹھانی چلی آئی اور مجھ سے کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ مراد پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے، اسی لیے یہ دونوں ماں بیٹے کی چال تھی تمہیں پھنسانے کے لیے۔ دونوں ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں، اب پنچایت میں مراد چچا کریم داد سے 8 لاکھ کا مطالبہ کرے گا جنید کی جان کے بدلے میں اور اپنا قرض اتروا دے گا، پھر تمہیں یا تو مار دیں گے یا نکال دیں گے۔ میں نے کتنی بار تمہیں ماں بیٹے کی اصلیت بتانا چاہی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھی سے بات چیت بند کر دی۔ اب دیکھ لو نتیجہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہا، مگر شکر ہے خدا کا کہ میرے شوہر ایسے نہیں تھے، پر مراد اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ فائقہ نے کہا تو اس کی بات سن کر میں اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا کہ آج بھی میری سادگی نے مجھے رسوا کروا دیا۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں تھی۔ فائقہ سچی تھی، میں نے اسے غلط سمجھا، اور جو جھوٹے تھے میں نے انہیں اپنا ہمدرد مانا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے میرے میکے بھجوا دو کسی طرح، یا میرے والدین کو اطلاع کر دو۔ میں نے فائقہ کی منت کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو تمہارا شوہر اور ساس میرا حشر کر دے گی، پھر میرا شوہر بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ فائقہ نے کہا، میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں تو بے موت ماری جاؤں گی۔ مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ میرے والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر والوں کو کسی طرح پیغام بھجواتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فائقہ نے کہا تو میری جان میں جان آئی۔ فائقہ کی بات سچ ثابت ہوئی، جیسے اس نے کہا تھا ویسا ہی کیا مراد نے۔ اس نے پنچایت میں شرط رکھی کہ اگر چچا کریم داد اسے 10 لاکھ دے دے تو وہ جنید کو چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں تو اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ فائقہ نے میری مدد کی اور میرے والد کو اطلاع کر دی۔ میرے والد اور میرے بھائی فوراً گاؤں آ گئے مجھے بچانے۔ قید میں دیکھ کر انہوں نے مراد پر غصہ کیا۔ میری پھولوں جیسی بیٹی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ میرے والد نے مراد سے کہا، آپ کی بیٹی نے میری عزت کا جو تماشا بنایا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مراد غصے سے پاگل تھا۔ میں نے اپنے والد اور بھائی کو ساری بات بتا دی اور ان کی چال سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائی نے فوراً پولیس کو فون کیا اور میڈیا والوں کو بھی فون کیا۔ پولیس اور میڈیا کا نام سن کر میری ساس ڈر گئی اور مراد تو بھاگنے لگا کہ میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میرے والد اور بھائی نے سارے گاؤں کے سامنے ان کی سازش کو بے نقاب کیا۔ پولیس مراد اور میری ساس کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کا لگایا ہوا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ گاؤں کی اکثریت نے جنید کے حق میں گواہی دی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں میکے میں رہنے لگی۔ میری سادگی نے مجھے کتنا برباد کیا تھا، اب سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد مراد رہا ہو گیا اور میں تو امید سے تھی، اس لیے بن چکی تھی۔ جیل سے رہا ہو کر مراد نے مجھ سے معافی مانگی اور ساتھ چلنے کو کہا، مگر میرے پاس ان دونوں ماں بیٹے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ میں نے بیٹی مراد کے حوالے کی کہ اسے پالو، تمہارا خون ہے، مگر میں نہیں آؤں گی۔ پھر میں نے مراد سے طلاق لے لی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ مجھے صبر کا پھل ملا اور میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میرا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ جنید تھا۔ اس نے مجھے اپنا لیا، یہ سوچ کر کہ میں نے اتنا دکھ دیکھا ہے اور ہم دونوں ہی سازش کا شکار ہوئے۔ میں آج اسی گاؤں میں رہتی ہوں۔ مراد اور میری سابقہ ساس مجھے اور جنید کو جب ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت جلتے ہیں۔ ان دونوں نے ہم دونوں کو پیسے کی لالچ میں رسوا کرنا چاہا، مگر خود بدنام ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو لوگ سادہ ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے اور برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب جب تک مراد اور اس کی ماں زندہ رہیں گے انہیں بدنامی کا سامنا ہوگا، ساری عمر رسوائی میں رہنے سے بڑا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔